السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آج کی دعا ہے ہماری دعا ہر چیز کے لیے، بہت ہی آسان اور بہت ہی سمپل سی دعا ہے۔ اس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان پڑھتے تھے، یعنی کہ ہم ایک سجدہ کر کر پھر دوسرے سجدے کے لیے اٹھ کر بیٹھتے ہیں نا، پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں، تو اس کے جب ہم اٹھ کر بیٹھتے ہیں تو پھر یہ دعا کہتے تھے۔ اور یہ دعا نا ہر چیز کے لیے ہمیں دنیا اور آخرت میں کے لیے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے۔ دیکھیں اتنی سی چھوٹی دعا میں نا ہم سارا کچھ مانگ لیتے ہیں، اللہ سے معافی بھی مانگ لیتے ہیں، رحم بھی مانگ لیتے ہیں، ہدایت اور عافیت اور رزق، تو سارے کچھ نا اس دعا میں ہیں۔ تو آپ اس دعا کو ضرور یاد کریں، جو بھی دعائیں میں آپ کو بھیج رہی ہوں اس کو لازمی یاد کریں، آپ کے لیے نا بہت آسانی ہوگی، آپ کے لائف ان دعاؤں سے آپ کی لائف میں برکت ہوگی، اور آپ کی ہر پریشانی اور چیز میں نا آپ خود محسوس کریں گی کہ دعاؤں کے ذریعے کتنی آپ کی لائف چینج ہوئی ہے۔ تو اس دعا کو نا آپ اپنے نماز میں بھی پڑھیں، دو سجدوں کے درمیان، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور ہم کتنی ہر ایک چیز کے لیے نا سجدے کے درمیان ہی نماز میں ہی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو آپ کو ترجمہ پتہ ہوگا تو نا دعا مانگنے میں نا بہت دل لگتا ہے ہمارا، یعنی کہ ہم عربک میں جب دعا کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، لیکن جب اس کا ترجمہ آپ جان کر اس کو عربک میں پڑھیں گی نا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، تو ہم اس کو اتنی جستجو اور دل لگا کر نا اللہ سے مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں معافی کے بارے میں تو ہم نے پڑھا، اللہ کے سوا ہم پر کون ہے جو رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ہمیشہ اللہ سے ہدایت کی دعا، رحم کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور ہدایت، دیکھیں ہدایت کے لیے تو ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم یعنی کہ صراط مستقیم پر چلا، ہدایت دے۔ تو ہم اللہ سے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو اس کا ترجمہ نہیں پتہ ہوتا نا، اور انسان کو ہدایت تب تک نہیں ملتی جب وہ خود نہ مانگے۔ تو ہمیشہ اپنے لیے ہدایت کی دعا ضرور مانگے۔ آپ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، آپ نماز پڑھ رہی ہے، روزے سب کچھ رکھ رہے، پھر بھی اللہ سے ہم نے ہدایت مانگتی رہنی، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہے، کبھی کبھار ہمارا ایمان کا لیول اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے، یعنی کہ کبھی ہم بہت دل لگا کر عبادت کرتے ہیں، تو کبھی کبھار ہم بس ایسا ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور عافیت کا ہونا بھی ہمارے لائف میں ضروری ہے۔ ابھی اس جنریشن میں عافیت کا ہونا، سکون والی زندگی کا ہونا ہر ایک انسان کے لیے ضرورت ہے۔ تو ہمیشہ ان چیزوں کو ضرور مانگے، ہدایت، عافیت، رزق ان دا سینس کہ رزق کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ ہمیں فوڈ مل جائے، بلکہ رزق میں اچھے اولاد، اچھے پیرنٹس، اچھے دوست، اچھے رشتہ دار، ہر ایک چیز جو آپ کو اللہ کی طرف سے نعمت کے طور پر ملی ہے وہ سارا رزق کے اندر شمار ہوتا ہے۔ تو اچھا ہسبینڈ، اچھا لائف پارٹنر بھی نا بہت بڑا اللہ کی طرف سے نا نعمت ہے۔ تو اللہ کی ہر ایک نعمت پر دل سے شکر ادا کرے اور اللہ سے دعا کرتے رہے، اور چھوٹی چھوٹی دعائیں عربک میں بھی ہے جو ہم اس کو یاد کریں گے اس کے ترجمے کے ساتھ، تو ہمارا جب ہم دعا مانگیں گے نا تو دل سے ہم اس کو فیل کر کر، اس کو محسوس کر کر اور دل سے مانگیں گے، تو عربک کے ساتھ ساتھ اس کے اردو میں بھی ترجمہ سمجھیے اور اس کو بھی یاد کریں، ٹھیک ہے۔ اور ایک دعا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو میری طرف جو اچھی چیز اتارے میں اس کا محتاج ہوں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے بھی چیزیں ہماری طرف ہمیں دے، ہماری طرف نازل کرے، یعنی کہ جو کچھ بھی ہمیں زندگی میں ملا ہے، مل رہا ہے اور ہمیشہ سے ملتا ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جو کچھ بھی ہمیں اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی طرف سے جو کچھ بھی ہماری طرف نازل ہوا ہے، ہماری طرف اترا ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہیں ہر چیز کے لیے، کیونکہ اس دنیا میں کوئی نہیں جو ہماری مدد کر سکے، ہمیں دے سکے جب تک اللہ نہ چاہے، تو ہمیں اسی لیے ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے۔ اور اس دونوں دعاؤں کو یاد کریں، اور جتنے بھی آپ دعائیں یاد کر رہی ہیں اس کو روزانہ اپنی نمازوں میں پڑھتے رہے۔ نماز کے بعد ہم دعائیں کرتے ہیں نا تو پڑھتے رہے۔ تو میں نے تو اس کو ایسے ہی یاد کیا ہے، کبھی کبھار تو میں نے جب سٹارٹنگ تھی تو میں نے اس کو نوٹ بک میں سامنے رکھتی تھی، پھر اس سے یاد کیا کرتی تھی، اس کو دیکھ کر پڑھتی تھی۔ ایسے پڑھتے پڑھتے نا میری 15 to 1 منتھ پہ نا مجھے ساری دعائیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ساری دعائیں مجھے یاد ہو چکی ہے۔ ایسا تو پرٹیکولر ٹائم ہی نکال کر پھر میں نے اس کو یاد نہیں کیا۔ بہت سی چیزیں جو میں نے عربی کے جو بھی یاد کیے نا، تو جب میں بچپن میں میری ایسی عادت ہے تو اتحاد
کلمات وغیرہ، دعائے قنوت، آیت الکرسی، تو جو بک ہوتی ہے نا دعاؤں کی، تو اس کو میں سامنے رکھتی تھی نماز کے وقت اور اس کو پڑھتی جایا کرتی تھی. اس طرح سے نا الحمدللہ یاد ہو گیا. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ملتا، آپ کو ایشو ہے کہ آپ ٹائم نہیں نکال سکتی، تو نماز کے وقت اس بک کو ضرور لیں اور اس سے دیکھ کر دعائیں کریں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ نا آپ کو وہ ساری دعائیں یاد ہو جائیں گی. اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے تو ضرور کوشش کریں کہ اس دعا کو نا یاد کر لیں. اور دیکھیں یاد نہ بھی کر سکے، اگر یاد کرنے آپ کو ٹائم نہیں مل رہا تو اس کو سن لیں اور سمجھ لیں اور اس کے ترجمہ ضرور پڑھ لیں اور اس کو نوٹس میں ضرور لکھ لیں. آپ کے پاس وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. ٹھیک ہے، اگر نوٹس بھی نہیں بنا سکتی تو میں جو بھی آپ کو سلائڈس بھیج رہی ہوں انشاءاللہ اینڈ آف دی کلاس میں آپ کو اس کے PDF بھیج دوں گی، لیکن اپنے پاس محفوظ رکھیں. اگر نوٹس بھی ہے تو موبائل فون سے نکال کر نا اس کو پڑھتے رہے. ٹھیک ہے، اللہ ہمارے لیے آسانی کرے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.